نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين۔ یہ اس آیت کا حصہ ہے، پوری آیت ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوائیں بھیجیں اور وہ ہوائیں ایسی ہیں جو بادل کے اندر پانی ڈال دیتی ہیں۔ لواقح یہ لقحتن سے ہے، ریحن لاقح اس ہوا کو کہتے ہیں جس سے درختوں پر برگ و بار آتا ہے، یعنی جب یہ ہوا چلتی ہے تو درختوں میں پھل لگ جاتا ہے، پیڑوں میں پودوں میں اس کی وجہ سے پھل لگ جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ ہوائیں مختلف قسم کی ہیں، اتنی قسم کی ہیں کہ ہم لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہوائوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر ہوا کی الگ الگ تاثیرات ہیں۔ بعض ہواؤں کا نام قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس کو میں نے پچھلے سبق میں بتایا بھی تھا، مبشرات، مسیرہ، لواقح ہیں۔ بعض آیتوں میں فرمایا گیا ریح عقیم، اور مبشرات، اسی طرح سے صبور، دبور، یہ سب ہواؤں کے نام، اور ہر ہوا کی الگ الگ تاثیر ہے۔ صبور کہتے ہیں پروا ہوا کو، جب پروا ہوا چلنے لگتی ہے تو جتنی چیزیں ہیں سب کے اندر نمی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے جسم میں لگی ہوئی پرانی چوٹوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، زخموں میں مواد پیدا ہو جاتا ہے، یہ پروا ہوا کی تاثیرات ہیں۔ دبور کہتے ہیں پچھوا ہوا کو، پچھوا ہوا جب چلتی ہے تو زخم ہو تو وہ خشک ہونے لگتا ہے، بادل اگر آئے ہوئے ہوں تو وہ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بادل بھاگ جاتے ہیں، اور چیزوں کے اندر پختگی یا خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوا ہی تو ہے، ادھر سے چلے تو بھی ہوا، ادھر سے چلے تو بھی ہوا ہی تو ہے، کوئی کہے کہ ہوا ہی تو ہے،
مگر اسی ہوا کی ادھر سے چلتی ہے تو دوسری تاثیر، ادھر سے چلتی ہے تو دوسری تاثیر، ادھر سے چلے اتر سے چلے تو دوسری تاثیر، دکن سے چلے تو دوسری تاثیر، ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرنا بالصبور واہلکت عاد وثمود بالدبور، اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے پروا ہوا سے، اور قوم عاد اور قوم سمود ہلاک اور برباد ہوئے ہیں پچھوا ہوا سے۔ ہوا ہی تو تھی جو ان کے اوپر بھیجی گئی تھی، وہ پچھوا ہوا تھی۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تو ہوا، مگر تاثیرات سب کی الگ الگ۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوا ہی کہاں سے پیدا ہوتی؟ یقیناً کسی جگہ سے پیدا ہوتی ہوگی، تو جب کسی جگہ پر کسی چیز سے یہ نکلتی ہوگی تو اس کا نکالنے والا بھی تو ہوگا، اس کا نکالنے والا بھی تو ہوگا، تب تو ہوا نکل کر کے سامنے آئے گی۔ پھر یہی ہوائیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو عجیب عجیب قسم کے واقعات دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ اب یہ بارش ہی ہے تو ہوائیں ہیں جو بارش کے مادے کو اٹھاتی ہیں۔ آج کل سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ پانی آسمان سے نہیں آتا، بلکہ پانی جو ہے سمندروں سے اٹھتا ہے مانسون کی صورت میں۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری تحقیق صحیح ہی ہو، لیکن چلو مان لیا ہم نے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ مانسون اٹھتا ہے سمندروں سے، تو سمندر تو زمین کے اوپر ہے۔ یہ مانسون ہے کیا چیز؟ یہ سمندر کے اندر بخارات اٹھتے ہیں۔ بخارات وہی جس کو گیس کہہ لیجیے، گیس ہوتی ہے۔ گیس پیدا ہو گئی سمندر کے سطح کے اوپر، مان لیا ہم نے، مگر یہ اٹھ کے آسمان کی طرف جاتی کیسے؟ آپ ہل رکھتے ہیں تو کیا آپ کے گھر پر رکھا ہوا ہل کھیت میں خود پہنچ جاتا ہے کہ آپ کندھے پر رکھ کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں تب پہنچتا ہے؟ پانی آپ کے گھڑے میں رکھا ہوا ہے، مگر گلاس کے اندر آ کر کے آپ کے منہ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی لانے والا ہوگا جو گھڑے سے مشق سے اس کو نکالے گا، اور نکالنے کے بعد لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، تب وہ پانی آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو مان لیا ہم نے کہ سمندر میں بخارات اٹھتے ہیں، مگر یہ بخارات آسمان پر پہنچتے کیسے ہیں؟ یقیناً ہے کوئی طاقت ایسی جس نے اس کا انتظام کیا ہے کہ وہ بخارات کو وہ چیز اٹھاتی ہے اور آسمان کی طرف لے جاتی ہے، اور اتنا اوپر لے جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اتنا اوپر لے جاتی ہے۔ ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس پائلٹ نہ ہو، یا آج کل ریموٹ سسٹم چل رہا ہے، ریموٹ سے بھی اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے،
ریموٹ بھی نہ ہو، ڈرائیور بھی نہ ہو، تو یہی ہوا میں اڑنے والا ہوائی جہاز کیا ہوا میں خود پہنچ جائے گا؟ یہ ایک قانون ہے جو مسلم ہے، شریعت میں بھی مسلم ہے اور دنیا کے اندر بھی مسلم ہے کہ کوئی چیز بھی حرکت تب کرتی ہے جب کوئی حرکت دینے والا ہوتا ہے۔ یہ کاغذ ہے، اپنی جگہ پر ساکن ہے، اگر ہم اس کو چھوئیں گے نہیں تو اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ کسی بھی چیز کو حرکت میں لانے کے لیے حرکت دینے والا ضروری ہے۔ تو ہم نے مانا کہ مانسون یہ سمندر کے بخارات ہیں، سمندر کے اندر یہ بخارات پیدا ہوتے ہیں، مگر ان بخارات کو آسمان پر لے جانے کا کوئی انتظام کرنے والا بھی تو ہوگا، تب تو یہ بخارات آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اچھا، پھر ان بخارات کا حال یہ ہے کہ ان چڑھنے والے ان بخارات اور ان مانسونوں میں پانی نام کا نہیں ہوتا۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے، ہوائی جہاز کا سفر کیجئے، بادل چھایا ہوا ہو، آپ کا ہوائی جہاز ان بادلوں کو چیرتا ہوا بادلوں کو پار کر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، میں گیا ہوں، بادل چھایا ہوا تھا اور ہمارا جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا اتنا اوپر نکل گیا کہ اوپر سے بادل ایسے ہی دکھ رہے تھے جیسے زمین کے اوپر سے اوپر دکھائی دیتے ہیں، اور اس جہاز کے اوپر سے یہ بادل نیچے دکھائی دے رہے تھے، اور جہاز میں ایک قطرہ پانی بھی کہیں نہیں لگا۔ تو ان بخارات میں پانی ایسا نہیں ہوتا، اگر ان کے اندر پانی ہوتا تو جس وقت سمندر سے یہ بخارات اٹھتے ہیں پانی چوتا چلا جاتا، جیسے کوئی بھیگا کپڑا ہو، آپ اگر اس کو اٹھاویں اوپر کی طرف لے جائیں تو چوتا ہوا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ پتہ چلا کہ ان بخارات کے اندر گیس تو ہوتی ہے مگر ان کے اندر پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ پانی کیسے بھرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ وہ ہوا بھیجتے ہیں جس کا نام لواقح ہے، جس کو میں نے بتایا بھی، لواقح نام کی جو ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں اور یہ ہوا اس مانسون کے بخارات میں جا کر کے مل جاتی ہے تو اب اس بادل کے اندر پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا مضبوط نظام ہے اس ہوا کا کہ وہ پانی خود سے ٹپکتا نہیں ہے، ورنہ اگر خود سے پانی ٹپکنے لگتا تو جیسے ہی وہ دونوں ہوائیں ملتی اور بادلوں میں پانی بھرتا، ترنت اسی وقت پانی گرنا شروع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہوائیں ہواؤں سے ملتی ہیں، لواقح ہوا اس مانسون کے بخارات میں جا کر کے ملتی ہے، پانی پیدا ہو جاتا ہے مگر گرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ پروردگار عالم کا حکم نہیں ہوگا۔ کہاں گرے گا پانی؟ جہاں اللہ تعالیٰ بھیجنے کا حکم دیں گے، جہاں پہنچنے کا حکم دیں گے وہ بادل وہاں جائے گا، اور جائے گا کیسے؟ دوسری ہانکنے والی ہوائیں آئیں گی جو اس کو ہانک کر کے لے جائیں گی وہاں تک، اور پھر وہاں اتنا ہی پانی گرے گا۔ ابھی نہیں گرے گا پانی، ایک اور ہوا آئے گی جو اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی۔ اب جب دباؤ پڑے گا
تب پانی گرے گا، اور وہ پانی بھی اس طرح سے گرے گا جیسے دودھ والے جانور کے تھن کو جب دبایا جاتا ہے تو اس سے دھار دار دودھ نکلتا ہے، ایسے ہی دھار دار پانی نیچے کو برستا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی بارش ہو رہی ہو، معلوم ہوتا ہے اوپر سے دھار گر رہی ہے، بالکل اسی انداز کی جیسے دودھ دہنے کے وقت میں دھار سیدھی نہیں ہوتی ایک دم، بلکہ ذرا سے ترچھی ہوتی ہے، یہی ترچھا انداز ہوتا ہے اس کا بھی، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ بادلوں میں پانی آیا تو اکٹھے گر جائے، اگر اکٹھا ہی پانی گر جاتا تو وہاں کی خلقت تباہ ہو جاتی، اس لیے اللہ پاک نے ایسا معقول انتظام فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ ہے کوئی ذات ایسی جس کے ہاتھ میں یہ سارا انتظام ہے، اور وہی ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ حق تعالی شانہ کے دلائل قدرت میں سے ہے، رب العالمین کے ہونے کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ ہر چیز آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں جاتی، اپنے نشانات سے پہچانی جاتی ہے۔ روح آپ کے جسم میں موجود ہے، مگر کیا کوئی دیکھ رہا ہے؟ خود آپ کو اپنی روح دکھائی نہیں دے رہی ہے، دوسرا تو کیا دیکھے گا؟ لیکن یقین سب کو ہے کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ وہ کس طرح سے؟ روح کے ہونے کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ آنکھ کھل رہی ہے، منہ کھل رہا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں، ناکوں سے سونگھنے کی پہچان ہو رہی ہے، آنکھوں سے سنوائی مل رہی ہے، یہی سب نشانیاں ہیں کہ روح موجود ہے۔ اور جس وقت یہ سارے اعضاء بند ہو جائیں بس یہ نشانی ہوگی موت کی۔ تو نہ موت آتی ہوئی دکھے، نہ روح جاتی ہوئی دکھے، اور نہ روح کام کرتی ہوئی دکھے، صرف اس کے نشانات ہیں، انہی نشانات سے پہچانا جاتا ہے کہ روح موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہیں، ان کی نشانیاں زمین سے لے کے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے بدھی دی ہے، جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، وہ انہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں۔ جنہیں عقل سلیم ملی ہے ان کو یہ دولتیں ملتی ہیں، اور جن کی عقل ہی ماری گئی ہے، جنہوں نے کبھی اس رستے کو تلاش ہی نہیں کیا، جن کے اوپر توحید کا اور احکام الہیہ کا اور معرفت الہیہ کا چھینٹا بھی نہیں پڑا، وہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ تو یہ سب دلائل قدرت، یہ کمالات قدرت جو حق تعالی شانہ کے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو سن کر کے حق تعالی شانہ کے وجود کا یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر اپنا تعارف بیان فرمایا، ان نشانات کو بیان کر کے۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، اچھا ہاں ایک بات بتاؤں، پچھلے درس میں سبقت لسانی کی وجہ سے میری زبان سے نکل گیا تھا لواقح کی جگہ پر لواحق۔ یہ لواحق جو زبان سے نکل گیا تھا یہ لفظ غلط تھا، اصل ہے لواقح، اور یہ غلطی جان بوجھ کر کے نہیں ہوئی ہے، بس بولنے میں ادھر دھیان نہیں تھا۔ لواقح کو لواحق میں نے کئی دفعہ کہہ دیا تھا، وہ غلط تھا، صحیح ہے لواقح کا لفظ ہے، لقحتن سے ماخوذ ہے۔
لواقح وہ ہوائیں کہلاتی ہیں جو درختوں اور بادلوں کو باردار کر دیتی ہیں، یعنی جب درختوں میں پر آتی ہیں تو ان کے اندر پھل لگ جاتا ہے، اور جب بادلوں میں پہنچتی ہیں تو بادلوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ لقیحۃ الناقۃ، اس وقت عرب کے لوگ بولتے ہیں جس وقت اونٹنی حاملہ ہوتی ہے۔ اور عرب کے لوگ بولتے ہیں القحل فحل الناقۃ، نر نے اونٹنی کو حاملہ بنا دیا۔ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹ اونٹنی سے جفتی کرتا ہے اور اونٹ کا پانی اونٹنی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس وقت عرب کے لوگ بولتے ہیں القحل فحل الناقۃ۔ اب اس لغت کا خلاصہ یہ ہوا کہ لواقح وہ ہوا جس کو لواقح کے ساتھ حق تعالی شانہ نے تعبیر کیا ہے اس آیت کے اندر، یہ ہوا گویا بادلوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے نر، اور اسی طرح سے پیڑ اور پودوں کے لیے بھی ایسی ہی ہے جیسے نر کا پانی پہنچتا ہے تو مادہ کے اندر وہ بچے کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب یہ ہوا درختوں کو لگتی ہے تو درختوں میں پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسا باریک نظام ہے، جو قرآن کو نہیں سنے گا وہ ان باریکیوں کو کیا سمجھے گا۔ یہ ہے ایسی دیکھو اللہ کی قدرت تو دیکھو، کبھی اللہ تعالی بچے کو مادہ کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالی بچے انڈوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ وہاں مادہ کا پیٹ نہیں ہوتا بلکہ انڈا ہوتا ہے، اور اس انڈے کے اندر سے بچے نکل آتے ہیں۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں ہے، زمین کے کیڑے مکوڑے صرف مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں نہ انڈا ہوتا ہے نہ وہاں بچے کوئی ماں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، صرف مٹی ہوتی ہے، اور الگ الگ مٹی میں الگ الگ قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ جو کھیتیاں ہوتی ہیں ہماری آپ کی، کتنے کیڑے ان پودوں کے اوپر پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں کون سا انڈا ہوتا ہے۔ یہ جو فصل خریف کا موقع ہوتا ہے تو دیکھیے کتنے ہرے ہرے جانور، ہرے ہرے پتنگے کتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ کیڑے جو ہیں وہ ساری فصل کو کھا جاتے ہیں، رنگ ان کا ایک دم پودے کے رنگ میں مل جاتا ہے۔ جس وقت یہ پودے کے اوپر ہوتے ہیں دکھائی نہیں پڑتے، اس لیے کہ پودے کا رنگ اور ان کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ سمجھے؟ اللہ تعالی کسی ایک نظام کے محتاج نہیں ہیں، اسی لیے تو دنیا یہ جانتی ہے کہ انسان کی پیدائش نر اور مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنے کے لیے بغیر مادہ کے صرف نر سے بھی انسان کو پیدا کیا ہے، اور بغیر نر کے صرف مادہ سے بھی انسان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وہاں کون سی ماں تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے، وہاں کون سی ماں بیٹھی ہوئی تھی؟ وہاں تو کوئی مادہ نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے اللہ تعالی نے ایک عورت کو پیدا کر دیا۔
اسی لیے چونکہ عورتوں کی پیدائش مرد کے جسم کے ایک حصے سے ہوئی ہے، اسی لیے ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی خواہش مند ہوتی ہے، اور اس کے دل کو سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ اس کو کوئی ساتھی نہ مل جائے مرد، اس کے دل کو تسلی اور سکون نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی الگ ہے کہ عورت سے مرد کو تسکین ملتی ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تنہائی محسوس کر رہے تھے، اور تنہائی میں وحشت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل کو سکون دینے کی خاطر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها لتسکن الیہا۔ ثم جعل منها زوجها لتسکن الیہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے دل کو سکون دینے کی خاطر انہی میں سے حضرت حوا کو نکال دیا۔ اب دیکھیے، حوا نکلی آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے، اس لیے حوا کو بغیر آدم کے سکون کیسے ملے گا؟ اور چونکہ دل کی تسلی اور دل کے سکون کی خاطر ہی حوا پیدا کی گئی ہیں، اس لیے آدم کو بھی بغیر حوا کے سکون نہیں ملے گا۔ تو میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے وجہ تسکین ہوتے ہیں، دل کا سکون ملتا، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل کا سکون ہوتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے۔ اور اگر آدمی ظلم اور زیادتی کرے کسی کے ساتھ اور دونوں کے دل کا میل نہ ہو پائے تو پھر وہ گھر، آپ سمجھ لیجئے، انسان کا گھر نہیں رہ جاتا، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ اصل یہی ہے کہ مرد کے جو وظائف ہیں وہ اپنے وظائف پر قائم رہے، عورتوں کے جو وظائف ہیں اپنے وظائف پر قائم رہیں، مگر اس کو کبھی نہ بھولیں، مرد اس کو کبھی نہ بھولے کہ عورت جو ہے میرے دل کا سکون ہے، اور اسی طرح سے عورت بھی اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ مرد جو ہے ہمارا وہ میرے دل کا سکون ہے۔ اس بات کو یاد بھی رکھیں اور اس کی قدر بھی کریں، انشاءاللہ زندگی بھر گاڑی بے تکلف چلتی چلی جائے گی، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے اندر گڑبڑی پیدا کرے گا کوئی تو وہ گھر جہنم بن جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ کو قدرت ہے، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، وہ چاہیں تو بغیر ماں کے انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا مظاہرہ اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ صرف عورت سے، بغیر کسی مرد کے، صرف عورت سے انسان کو پیدا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، حضرت مریم کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی تھی، اپنے خالو کے گھر پر ہوئی تھی، خالو اللہ کے پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی تربیت میں تھی۔ جب تھوڑا بڑی ہوئی ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام جب باہر نکلتے تھے گھر سے تو باہر سے کواڑے میں کنڈی لگا کے تب جاتے تھے تاکہ کوئی آدمی ان کے پاس تک پہنچ نہ سکے۔ یہی واقعہ لکھا ہے اور قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن آئے تو دیکھا کہ جب دروازہ ویسے ہی بند تھا جیسے بند، کنڈی لگی ہوئی،
حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور باہر سے کنڈی کھول کر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس تمام پھل فروٹ موجود ہیں، بے موسم کے پھل فروٹ موجود ہیں۔ جیسے آج کل ابھی آم کا موسم نہیں ہے، آم ہمارے پاس رکھا ہوا تو قابل تعجب ہوگا نا، تعجب ہوگا دیکھ کر کے کہ آم کا موسم نہیں، پھر آم کہاں سے آیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، یہ پھل فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ دروازہ تو بند ہے، میں اپنے ہاتھ سے بند کر کے گیا تھا، آیا ہوں تو بند ملا، میں اپنے ہاتھ سے کنڈی کھول رہا ہوں، پھر یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آیا ہے، نہ میں باہر گئی تھی نہ کوئی باہر سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بھیج دیا ہمارے پاس۔ یہ اشارہ تھا کہ کل حضرت مریم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، ابھی سے سمجھ لو کہ اللہ غالب القدرت ہے۔ جیسے یہ پھل بلا موسم کا اور بغیر کسی پہنچانے والے کے ان کے کمرے میں پہنچ رہا ہے، ایسے ہی کل ان کو حمل ہوگا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی انسان آیا رہا ہوگا ان کے پاس، ایسے ہی یہ حاملہ بھی ہوں گی اور اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر ان کے پیٹ سے پیدا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب پہلے ہی سے نشانات تھے اس کے کہ کل گالی نہ دینے لگنا۔ چنانچہ یہودیوں نے تو خیر یہی کیا، بدتمیزی، انہوں نے تو گالیاں دینا شروع کر دیا، مگر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، جو مومن تھے، موحد تھے، ان لوگوں کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا کہ جب حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہو سکتی ہیں تو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ یقین کیا، حواریین ایمان لے آئے سب کے سب، جو اللہ والے لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، ان کو کوئی شبہ نہیں ہوا۔ ہاں جو محروم القسمت اور بدقسمت کافر تھے، انہوں نے اس کو گالی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حق تعالی شانہ اس کے کسی بھی نظام کے پابند نہیں ہیں۔ جب انسان کو اس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں تو کسی کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں، کسی کو انڈے میں پیدا کر دیتے ہیں، اور کسی کو بغیر انڈے کے صرف ایسے ہی زمین پر پیدا کر دیتے ہیں، اور کسی کو پانی میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مچھلیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ پانی میں پیدا ہوتی ہیں، پانی کے اندر۔ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ مچھلیاں گرتی ہیں، بارش ہو رہی ہے، پانی گر رہا ہے، ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی گر رہی ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے آنکھوں کا، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ بعض جگہوں کی زمین ایسی ہوتی، اوپر سے پانی گرا اور مچھلیاں اللہ جانے اوپر سے بن کے آتی ہیں کہ زمین پر جو وہ پانی گرتا ہے تو زمین پر بن جاتی ہیں۔ کیسے بن جاتی ہیں؟ غرض کی کوئی جاندار بنانے میں، کوئی بھی کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سسٹم کے محتاج نہیں ہیں، وہ غالب القدرت ہیں، وہ جب چاہیں جو چاہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پانی پیدا کیا ہم نے، جو تمہاری عقل اور ہوش سے باہر کی چیز ہے، ایسے انداز پر ہم نے پانی پیدا کیا، اور پانی کو لے گئے اوپر، اور اوپر سے پانی کو برسایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا ہم نے پانی کو اوپر سے، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے اس کو تمہارے پینے کے قابل بنایا۔ یہاں دو باتیں، پانی آسمان سے اترا ہے، پانی آسمان سے جب اترتا ہے تو ہر جگہ برستا ہے، کھیت پر بھی برستا ہے، پہاڑوں پر بھی برستا ہے، دریاؤں پر بھی برستا ہے،
انسان کے گھروں پر بھی برستا ہے، ہر جگہ برستا ہے۔ مگر جس وقت پانی برس رہا ہو اس وقت تو پانی آپ کسی کٹورے میں لے سکتے ہیں، کسی لگن میں لے سکتے ہیں، کسی برتن میں لے سکتے ہیں، کسی جگہ گڑھے میں اکٹھا ہوا ہو تو اس وقت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ذخیرہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں کہ اس پانی کو آپ بٹور کر کے رکھ لیں گے کئی دن چلے گا؟ ارے بھائی بوتلوں میں رکھ لیں گے، گھڑوں میں رکھ لیں گے، بالٹیوں میں رکھ لیں گے، مگر کئی دن چلے گا؟ اور بارش تو کبھی کبھار ہوتی ہے جس کا وقت کسی کو معلوم نہیں کب برسے گا پانی ہے؟ پھر اللہ تعالی نے تمہارے اس کے پینے کا انتظام بھی فرمایا کہ یہ پانی تمہارے پینے کے قابل رہے، پانی برسے اور وہ پینے کے قابل بھی ہو، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا نہیں تھا آپ کو، سمندر میں بھی تو پانی برستا ہے، مگر سمندر کا پانی اگر آپ پی لیں گے تو منہ سے لے کر کے حلق سے اور پیٹ تک میں پھپھولے پڑ جائیں گے، نہ اس سے پیاس بجھے گی اور نہ آپ کو سکون ملے گا۔ پانی تو ہے مگر آپ کے پینے کے قابل نہیں۔ اب سائنسدانوں کے قول کے مطابق اگر یہ سمندر کا پانی آسمان پر گیا اور پھر آسمان سے برسا تو اس کو تو کڑوا ہونا چاہیے۔ بھائی سمندر کا پانی کھارا، بہت کھارا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ پاک نے سمندر کے اندر کھاری پن پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی گندگی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بہہ کر کے آخرکار سمندر میں پہنچتی ہے۔ جتنے مردے پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ بھی بہہ کر کے سمندر میں پہنچ جاتے ہیں۔ جتنا دنیا بھر کا پاخانہ پیشاب ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش کے ذریعے سے ندیوں میں اور ندیوں کے ذریعے سے پھر جا کر کے سمندر میں پہنچتے ہیں، آخر کار یہ سب کے سب سمندر میں پہنچتے ہیں۔ جتنے جانور سمندر میں ہیں اور جتنے جانور سمندر کے باہر خشکی میں ہیں، آخر کار بارش کے ذریعے سے وہ بھی سب سمندر ہی میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو سمندر کے جانور ہیں وہ سمندر میں مرتے ہیں، اور جو باہر کے مرے ہوئے ہیں وہ باہر سے پانی کے دھار کے راستے سے وہ بھی سمندر میں جا کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی گندگیاں سمندر میں پہنچتی ہیں کہ اگر اس کا پانی کھارا نہ ہوتا تو ان گندگیوں سے تعفن پیدا ہو جاتا، جراثیم پیدا ہو جاتے اور خشکی کے لوگ اس جراثیم کی وجہ سے مر جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھارا پن پیدا کر دیا، جتنی غلاظتیں اور گندگیاں وہاں پہنچتی ہیں سمندر میں پہنچنے کے بعد سب بھسم ہو جاتی ہیں، سب نیست و نابود ہو جاتی، سب کا وجود ختم ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور سب پاک صاف ہو جاتی، پانی بھی پاک ہو جاتا ہے اور جو چیزیں وہاں پہنچتے وہ بھی پاک ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ بڑی حکمت والے ہیں، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، تو سمندر کا پانی کھارا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی مانسون کے ذریعے سے آسمان پر جاتا ہے بادلوں میں اور پھر وہی برستا ہے، تو قاعدے کی بات تو یہی تھی کہ جب وہ یہاں کھارا ہے تو آسمان پر پہنچ کر کے جب برسے تو کھارا ہونا چاہیے نا۔ مگر آسمان سے برسنے والا جو پانی ہوتا ہے کھارا نام کا نہیں ہوتا، نہایت شیریں، نہایت صاف شفاف۔ اطباء لوگ مشورہ دیتے ہیں مریضوں کے لیے کہ اگر بارش کا صاف پانی مل جائے، صاف پانی کا مطلب اوپر سے تو صاف ہی گرتا ہے لیکن زمین پہ آ کے گندا ہو جاتا ہے،
اگر صاف برتن میں اس کو جمع کر لیا جائے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا پانی نہیں ہوتا. سمندر میں تھا تو اس کا رنگ دوسرا، اس کا مزہ دوسرا، اس کی تاثیر دوسری، اور یہی پانی آسمان پہ لے جا کر کے پھر برسا دیا گیا تو سب کچھ بدل گیا. تاثیر بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، شفافیت بدل گئی، اس کے گاڑھا پن، اس کا گاڑھا پن، سمندر کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، اس کا گاڑھا پن ختم ہو کر کے پتلا پن پیدا ہو گیا اس کے اندر. میاں یہ بتاؤ، یہ بغیر کسی کرنے والے کے خود ہی ہو رہا ہے؟ یہ بغیر کسی کرنے والے کے خود ہی ہو رہا ہے. تمہارا ایک ہوائی جہاز تو اوپر بغیر پائلٹ کے نہیں جا سکتا، اور اتنا بڑا پانی کا جہاز آسمان کے اوپر گھوم رہا ہے بغیر کسی لے جانے والے کے خود ہی چل رہا ہے. اگر اب بھی خدا سمجھ میں نہ آیا، اگر اب بھی اللہ کی پہچان نہ ہوئی، تو پھر خدا ہی خیر کرے، پھر اس کا اللہ ہی بھلا کرے. اس لیے اب اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا ان نشانات کے ذریعے سے. تو فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم اس آسمان سے مراد ہے اوپر سے، پھر ہم اس کو اوپر سے اتارتے ہیں. اوپر سے اس لیے اتارتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہنچ سکے. پانی کی ضرورت ہر جگہ ہے، جب اوپر سے اترے گا تبھی ہر جگہ پہنچے گا، نہیں تو نیچے ندیوں میں پانی موجود تو ہے مگر سب کہاں پاتے ہیں. تو ایک سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اوپر سے پانی اتار کر ہر جگہ برسایا، جہاں جی چاہتا ہے، جہاں کا حکم ہوتا ہے، حکم الہی کے مطابق ہی پانی برستا ہے. دوسرا انتظام حق تعالی شانہ نے یہ کیا، آگے آیت آ رہی ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اسی آیت کا حصہ ہے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے پینے کا انتظام بھی میں نے ہی کیا ہے، تم اس کو جمع کر کے ذخیرہ بنا کے نہیں رکھ سکتے تھے اپنے پاس. اب بتائیے اس وقت بارش ہوئے کتنا دن ہو چکا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 3 مہینہ ضرور ہوا ہوگا. اگر صرف بارش کے پانی پر ہمارے پینے کا انحصار ہوتا، اب اس 3 مہینے میں بتائیے کیا حال ہوتا؟ کس جگہ آپ پانی اکٹھا کر لیتے کہ آپ 3 مہینہ پیتے رہتے؟ اور ابھی بھی تو کیا خبر ہے ابھی بارش کتنا دن کے بعد ہوگی؟ کس چیز میں آپ اس پانی کو جمع کر کے رکھ لیتے کہ 5 مہینہ 6 مہینہ 3 مہینہ آپ پانی استعمال کرتے رہتے، نہانے میں، دھونے میں، پینے میں، کھانا پکانے میں، ہر چیز میں پانی کی ضرورت تو ہر وقت ہے نا. ایک دن نہیں، میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ پانی کے بغیر چلنے والا نہیں ہے. پانی اتنا ضروری ہے، اور اسٹاک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان ہے نہیں. تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ میرا بندہ کمزور ہے، میرا بندہ اپنی ضروریات کا انتظام نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرما دیا کہ پانی برستا ہے اوپر سے، لیکن زمین کی تہوں میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، زمین کی تہ میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. جہاں ندیاں نالے بہ رہے ہیں وہاں بھی پانی مل جاتا ہے، اور جہاں ندی نالے نہیں ہیں اللہ پاک نے اسی زمین کے اندر پائپ لائن بچھا دیا ہے پانی کی. پوری زمین میں پائپ لائن بچھی ہوئی ہے. آپ چاہے کنواں کھود کر کے نکال لیجئے، چاہے سمرسیبل لگا کے نکال لیجئے، چاہے ہینڈ پائپ لگا کر کے نکال لیجئے، آپ کھدائی کیجئے زمین کی، زمین کے اندر بہترین قسم کا پانی موجود ہے. اور یہ جو زمین کے اندر پانی ہماری آپ کی ضرورت کے لیے موجود ہے، یہ بارش کا پانی ہوتا ہے، سمجھے؟
اس کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ ایک سال یہاں بارش نہیں ہوئی تھی، پانی کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس وقت جن لوگوں کے پاس سمرسیبل تھا، اس وقت سمرسیبل بہت کم تھے یہاں پر، زیادہ تر ہینڈ پائپ تھے اور کنویں تھے۔ کنووں کا پانی سوکھ گیا، ہینڈ پائپ کا پانی بھی نیچے چلا گیا۔ صرف جن لوگوں کے پاس سمرسیبل تھا انہی کو پانی مل رہا تھا۔ ہاہاکار مچ گیا سارے علاقے میں۔ ہمارا ہینڈ پائپ چل رہا تھا، مگر آخری دن وہ بھی جواب دے گیا، اور ہمارے یہاں سینکڑوں آدمیوں کا عملہ۔ پریشان تھے ہم لوگ کہ یا اللہ اب کیا کریں گے، اور سمرسیبل ہمارے پاس اس وقت تھا نہیں۔ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اسی دن اللہ پاک نے بارش نازل فرما دیا۔ اب دیکھیے سارے ہینڈ پائپ خشک ہو چکے ہیں، اور اس وقت کے یہ جتنے ٹیوب ویل تھے وہ بھی سب خشک ہو چکے تھے، چونکہ ٹیوب ویل اوپر کی سطح پہ ہوتا ہے، وہ بھی خشک ہو چکے تھے۔ کنواں پہلے ہی خشک ہو چکے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہاہاکار مچا ہوا تھا۔ اسی دن بارش ہوئی، جس دن ہمارا ہینڈ پائپ فیل ہوا اسی دن بارش ہوئی، اور تقریباً 1 گھنٹہ لگاتار بارش ہوئی۔ گڑھوں میں پانی بھر گئے، کھیتوں میں پانی بھر گئے، ہر طرف پانی بھر گئے۔ یقین مان لیجئے اس بارش ختم ہوئی اور ہینڈ پائپ کے اندر پانی آ گیا۔ سمجھے؟ بارش ختم ہوئی، بارش رکی، اور ہینڈ پائپوں کے اندر پانی آ گیا، پانی پکڑ لیا، اٹھا لیا پانی، جس سے پتا چلا کہ پانی جو اوپر سے برستا ہے اللہ تعالی اس زمین کے مسامات کے ذریعے سے اس پانی کو نیچے لے جا کر کے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ اب اتنا دن کے لیے یہ ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ دوسرا پانی نہیں نازل فرمائیں گے تب تک وہ پانی وہاں محفوظ رہے گا۔ آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کھدائی کرو، کھدائی کر کے نکال لو۔ اللہ چاہتے تو اس پانی کا اسٹاک اوپر بھی رکھ دیتے، لیکن اگر پانی کا اسٹاک اوپر رکھ دیا جاتا تو آپ بتائیے پھر کھیتی کیسے ہوتی، مکانات کیسے بنتے، بازار کیسے لگتے، گاڑیاں کیسے چلتی، اور دنیا کی ہماری ساری ضروریات کیسے پوری ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا اسٹاک اوپر نہیں کیا، اوپر زمین کو خالی رکھا، تم جو کام کرنا چاہو کرو، پانی کا اسٹاک اللہ نے نیچے کر دیا۔ بس اتنا کرو کہ کھدائی کرو اور پانی نکالو، چاہے جہاں تمہارا گھر ہو وہیں کھدائی کرو اور پانی نکال لو۔ اور جہاں پر کھدائی کرنے سے پانی نہیں ملتا وہاں اللہ پاک نے چشمے جاری فرما دیے، ان چشموں کے ذریعے سے پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچتا ہے۔ کس نے کیا تھا اس کو؟ کھلی ہوئی نشانی ہے اللہ رب العالمین، پروردگار عالم، جس نے اس کارخانے عالم کو بنایا، اسی نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کا یہ سسٹم بھی پیدا کیا، اوپر سے بھی پانی اتارا، نیچے بھی پانی کا اسٹاک کر دیا۔ چاہے جتنا پانی استعمال کرو، کرتے جاؤ، کم نہیں ہوگا۔ اسی کی حقیقت کو ارشاد فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے اس کو تمہارے پینے کے قابل بنا دیا، تم اس ایسی پوزیشن میں پانی ہم نے تمہارے پاس پہنچایا کہ تم اس پانی کو استعمال کر سکو۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس پانی کا تم ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، اس کو تم جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے کہ اپنی ضرورت پوری کر لو، اس کا انتظام ہم نے کیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اگلی آیت میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں، اور ہم ہی موت بھی دیتے ہیں۔
زندگی دینے والا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، سمجھے؟ ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ انا لنحن نحیی، بڑی کتنی تاکیدات استعمال کی گئی ہیں۔ ہم ہی ہیں حیات دینے والے، زندگی عطا کرنے والے۔ اب اگر کسی بابا کے پاس جاؤ گے بچہ مانگنے کے لیے تو اس کے پاس اس کا اسٹاک نہیں ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری کجروی ہے کہ تم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر بچہ مانگنے جاؤ۔ زندگی تو ہم عطا کرتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے زندوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا یہ بھی میرا ہی کام ہے، یہ دوسرے کا کام نہیں ہے۔ تو زندگی بھی میں ہی عطا کرتا ہوں، موت بھی میں ہی دیتا ہوں۔ خدا کے جتنے انکاری ہیں وہ ذرا اپنی زندگی بچا کے دکھا دیں کہ ہمارے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، زمین سے آسمان تک پہنچ گئی، مگر کسی کی موت کو بچا نہیں سکے آج تک۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ تم سب چلے جاؤ گے، باقی ہم ہی رہیں گے۔ وارث اس کو کہتے ہیں کہ جو مرنے والے کی جائیداد پاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، جو زندہ ہے اور اس کا قریبی ہے وہ اس کی جائیداد کا مالک ہو جاتا ہے، اسی کو وارث کہتے ہیں۔ جب سارے انسان مر جائیں گے تو ان کا وارث کون ہوگا؟ جو زندہ رہے گا وہی تو وارث ہوگا۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سب مر جاؤ گے، باقی میں ہی رہوں گا۔ یہ جو مجازی ملکیت لیے گھوم رہے ہو، مجازی طور پر کہتے ہو یہ باغ ہمارا، یہ مکان ہمارا، یہ جائیداد ہماری، یہ ہمارا اور وہ ہمارا، یہ کارخانہ ہمارا، یہ دکان ہماری، یہ جو کہتے جا رہے ہو نا، یہ ہمارا کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ سب چلے جاؤ گے اور جو کچھ تمہارا رہے گا وہ سب میرا رہے گا۔ یہ بھی مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اختیار دے دیا۔ مجازی طور پر آدمی کہہ لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سے بھی منع کر دیتے کہ ایسا مت کہو، کسی چیز کو یہ نہ کہو کہ یہ میری ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں کیا۔ جس چیز کے تم مجازی طور پر مالک ہو اس کے مالک اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو، اللہ نے اجازت دے دی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مالک کسی چیز کا کوئی نہیں، نہ اپنی جان کا مالک نہ اپنے مال کا مالک، مالک صرف وہی ہیں ہر چیز کے۔ تو فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی باقی رہیں گے اور ہم ہی ہر چیز کے وارث رہیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، چلیے بس کرتے ہیں یہی تک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔